is English Learning and you're watching Advanced English Sentence Structure. سب سے پہلا سینٹنس ہے ہمارا اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے والا ہے. نمبر 2 ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا. نمبر 3 ایسا لگتا ہے یہ لڑکی ابھی روئی کہ ابھی روئی. نمبر 4 ہمارا کاروبار کامیابی سے ہمکنار ہونے والا ہوگا. اور نمبر 5 ہے لوگوں کا ہجوم بغاوت پر آمادہ تھا. اس طرح کے سینٹنسز کے لیے ایک ہی ہمارا فریز یوز ہوگا جو کہ ہے آن دا ورج آف. آن دا ورج آف. تو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سینٹنس اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے والا ہے. اس کے لیے دیکھیے ایک تو یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا سینٹنس ہے. تو یہاں پر جو ہمارا مین ورب ہے وہ ہے از جو کہ فرسٹ فارم آف دا ورب ہے. سمپل سا سینٹنس ہے. سب سے پہلے یہاں پر ہمارا سبجیکٹ آئے گا ہی. اس کے بعد آئے گا ہمارا مین ورب از. اس کے بعد آ جائے گا ہمارا فریز آن دا ورج آف. اور لاسٹ میں ہمارا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہز پیشنس. تو انگلش میں ہمارا سینٹنس بن جائے گا ہی از آن دا ورج آف ہز پیشنس. اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے والا ہے. ہی از آن دا ورج آف ہز پیشنس. اچھا ہمارا سینٹنس نمبر 2 جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا. اب اس سینٹنس میں ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں پر کوئی ٹائم مینشن نہیں ہے, نہ ہی 2 ایونٹس یا 2 ایکشن کا مینشن کیا گیا ہے کہ ملک کب معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا یا ایک کام کسی دوسرے کام کے ہونے سے پہلے ختم ہو چکا تھا یا ہونے کے بعد ختم ہو چکا تھا. تو اس سے ہرگز دھوکہ نہ کھائیے گا چکا تھا سے کہ یہ کوئی پاسٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہوگا. نہیں, یہ پاسٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہرگز نہیں ہے. یہ ہمارا سمپل پاسٹ کا سینٹنس ہے جو کہ پاسٹ انڈیفینٹ بھی کہلاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ کے طور پر آیا ہے, اسی لیے ہمارا یہ سینٹنس سمپل پاسٹ کا سینٹنس ہوگا. اور سمپل پاسٹ کا ہمارا سمپل سا اسٹرکچر لگ جائے گا. سب سے پہلے ہمارا جو مین ورب ہے دا کنٹری وہ آ جائے گا. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ فارم آف دا ورب آ جائے گا واز. اس کے بعد آ جائے گا ہمارا فریز آن دا ورج آف. اور لاسٹ میں ہمارا ڈائریکٹ آبجیکٹ جو کہ ہے اکنامک کولیپس وہ آ جائے گا. تو ہمارا سینٹنس بن جائے گا دا کنٹری واز آن دا ورج آف اکنامک کولیپس. ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا. دا کنٹری واز آن دا ورج آف اکنامک کولیپس. سینٹنس نمبر 3 دیکھیں. یہ میں نے 2 طرح سے لکھ کر آپ لوگوں کو بتایا ہے. ایسا لگتا ہے یہ لڑکی ابھی روئی کہ ابھی روئی, یا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایسا لگتا ہے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار ہیں. تو پہلے تو یہ سمپل ہمارا پریزنٹ ٹینس کا سینٹنس ہے. دوسری بات ہے کہ یہاں پر بھی سیم ہمارا فریز یوز ہوگا آن دا ورج آف. اور اس کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنا سبجیکٹ لگائیں گے اٹ, اور اس کے بعد آ جائے گا ہمارا ورب کی فرسٹ فارم سیمز. سیمز کے بعد آ جائے گا ہمارا سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن دیٹ. اور اس سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن دیٹ کی مدد سے اب ہم نیکسٹ پارٹ آف دا سینٹنس کو جوائن کریں گے جو کہ ہمارا ہے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار ہیں, یا یہ لڑکی ابھی روئی کہ ابھی روئی. تو یہاں پر جو ہمارا سبجیکٹ بنے گا وہ بنے گا شی. اس کے بعد ہمارا مین ورب از آئے گا. اس کے بعد ہمارا جو فریز ہے آن دا ورج آف. اور لاسٹ میں ہمارا ڈائریکٹ آبجیکٹ جو کہ ہے ٹیئرز. تو ہمارا سینٹنس جو کمپلیٹلی بن کے تیار ہوگا اٹ سیمز دیٹ شی از آن دا ورج آف ٹیئرز. ایسا لگتا ہے یہ لڑکی ابھی روئی کہ ابھی روئی, یا ایسا لگتا ہے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار ہیں. اٹ سیمز دیٹ شی از آن دا ورج آف ٹیئرز. سینٹنس نمبر 4 ہمارا کاروبار کامیابی سے ہمکنار ہونے والا ہوگا. ہونے والا ہوگا. ایک تو یاد رکھیے گا کہ یہ تو فیوچر کا ٹینس ہے, یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے ہمارا پیسو کا سینٹنس. اس لیے جو ہمارا مین ورب آئے گا وہ ول بی آئے گا یہاں پر. اور ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ایز یوزول ہمارا سبجیکٹ سب سے پہلے لگے گا سینٹنس میں آور بزنس. اس کے بعد ہمارا مین ورب ول بی آئے گا. اور
اس کے بعد ہمارا فریز آن دا ورج آف آئے گا اور لاسٹ میں ہمارا سبجیکٹ کمپلیمنٹ آ جائے گا جو کہ ہے سکسیس. یاد رکھیے گا یہاں پر ہمارا کوئی ایکشن ورب نہیں بتایا گیا ہے، اس کے بجائے جو مین ورب ہے ول بی وہ ایز اے لنکنگ ورب آیا ہے. لنکنگ ورب کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے جو سبجیکٹ ہے آور بزنس اس کا تعلق جوڑ رہا ہے اس کے سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے ساتھ جو کہ ہے سکسیس. اب سکسیس چونکہ ناؤن کے طور پر آیا ہے اسی لیے ہم نے اس کا نام دیا ہے پریڈیکیٹو نومینیٹو. اب سینٹنس ٹرانسلیشن کیسے بنے گی؟ ہمارا کاروبار کامیابی سے ہمکنار ہونے والا ہوگا. Our business is on the verge of success. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے اسپوکن انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ لیسن اور یہ جاننا ضروری تھا کیونکہ یہاں پر انہیں ایک طرح سے سینٹنس جوڑ کر بنانا بتایا گیا ہے اور اس کی مدد سے وہ لوگ اپنے جو انگلش کے سینٹنسز ہیں بآسانی جوڑ کر سبجیکٹ اور اس کے بعد ورب اور اس کے بعد جو فریزز یا ادر پارٹ آف دا سینٹنسز آتے ہیں ان کو جوڑ کے بنا سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کلاس 9 10 فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے یا ایون جو ہمارے بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ لیسن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھنا اور جاننا اور اس کا سینٹنس اسٹرکچر سمجھنا. تو اگر آپ لوگوں کو ابھی تک کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے جو چینل ہے انگلش لرننگ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کے اور بھی میں سینٹنس اسٹرکچر سے ریلیٹڈ یا دوسرے گرامر کی اور اسپوکن انگلش سینٹنسز کی چیزوں سے متعلق لیسن شیئر کرتی رہوں. اور اگر لیسن سے متعلق کوئی سوال آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں مجھ سے لکھ کر ضرور پوچھ لیا کریں. اب نیکسٹ سینٹنس کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سینٹنس نمبر 5 ہے. لوگوں کا ہجوم بغاوت پر آمادہ تھا. لوگوں کا ہجوم بغاوت پر آمادہ تھا. اس کے لیے بھی ہمارا جو فریز یوز ہوگا وہی ہوگا آن دا ورج آف. ہمارے اس سینٹنس کا اسٹرکچر اس طرح سے بنے گا کہ سب سے پہلے آ جائے گا ہمارا سبجیکٹ دا کراؤڈ، اس کے بعد آ جائے گا ہمارا مین ورب جو کہ ہے واز ورب ٹو اور اس کے بعد آ جائے گا ہمارا فریز آن دا ورج آف اور لاسٹ میں آ جائے گا ہمارا ورڈ ریبیلین. اب ریبیلین جو ہے وہ ایز این آبجیکٹ آف پریپوزیشن یوز ہوا ہے کیونکہ یہاں ہمارا جو فریز تھا آن دا ورج آف تو آف جو ہے پریپوزیشن ہے اور ہمارا آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہے اس کا ریبیلین. لوگوں کا ہجوم بغاوت پر آمادہ تھا. The crowd was on the verge of rebellion. The crowd was on the verge of rebellion. Now it's time for the quiz. آپ لوگوں کے لیے سوال ہے 3 بلکہ سینٹنسز ہے جس کی آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن بتانی ہے. سیم آپ لوگ جو ہے وہ فریز یوز کریے گا آن دا ورج آف. تو پہلا ہے پرانا مکان بس گرنے ہی والا ہے. دوسرا ہے سمندر بکھرنے کو تیار تھا. اور تیسرا ہمارا سینٹنس ہے دریا میں سیلاب آنے والا تھا. All the best wishes for your success. Have a great day.